دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے جیسے کہیں گفتگو کی کہ یار مرنا ہے یار, خدا کا خوف کرو, تو اکثر لوگوں کا آپ نے فی زمانہ سنا ہوگا, ارے یار مریں گے جب دیکھ لیں گے, ابھی تو معاملات کو چلنے دو. تو کیا یہ کفر کے دائرے میں آتا ہے, یا وہ بد نصیب سے ابھی علم ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر تو اس کا یہ جملہ ان معنوں میں ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتا موت پر, تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. کیونکہ موت پر ایمان رکھنا یہ دین کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے. صحیح. کوئی شخص ایسی بات اس لیے کر رہا ہے, مثال کے طور پر ہم قیامت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑو یار, قیامت کو دیکھے جائے گی, جی جی جی. قیامت کی بات نہیں کرو, وہاں صحیح. دیکھ لیں گے. جی جی. اگر اگر یہ جملہ مذاق کے طور پر ہے, دین کا مذاق اڑانے کے طور پر ہے کہ یار تم قیامت کی باتیں کرتے ہو, چھوڑو کو قیامت قائم نہیں ہوگی, جی اگر اس کی سوچ یہ ہے جی. تو وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا, اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا, صحیح صحیح. نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اسے. واہ کیا بات, کیا بات. اور اگر کوئی بندہ ایسے ہی بے دھیانی میں کہہ دیتا ہے صحیح نہیں ہے, پرواہی نہیں ہے, جی ہوش ہی نہیں ہے, تو پھر اس میں علماء کرام سے, مفتیان اعظام سے رابطہ کرنا پڑے گا. وہ پھر 2-3 سوال کریں گے کہ آپ کے پیچھے نیت کیا تھی, آپ کے ورڈز کیا تھے, لفظ کیا تھے, کس بات کے بدلے آپ نے کیا بات کہی. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے بولتے وقت, جی کہ بہت خاص کر کے دینی معاملات میں ایسے جملے بالکل بھی نہ بولے جائیں جن سے ہمیں خطرہ بھی ہو جی ایمان کے جانے کا. تو جی یہ جو بات آپ نے کہی ہے بالکل مذاق کی باتیں کرو, مرنا ورنا کچھ نہیں ہے. جی تو یہ ایک مذاق والی قرآن کے اقرار و اسرار کے احکامات کے خلاف بولنے والی بات ہوئی. ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے, اور مرنے کے بعد معاملات ہوں گے, یہ ایمان کا حصہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے اکثر طاقتور لوگ, جو دنیا میں ایک طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا, میں نے اکثر ان کی زبان سے یہ جملے جو ہیں وہ ادا ہوتے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. لیکن جو بیچارے اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں یا اتنا نہیں وہ کرنا جانتے ہیں, تو وہ جو ہے نا دیکھا ہے کہ وہ بیچارے کبھی نہ ایسے جملے ادا کرتے ہیں, نہ ویسے جملوں کو کہتے ہیں, بلکہ وہ خدا کا خوف ہوتا ہے ان میں. وہ کوشش کرتے کہ نہ, اگر کہے بھی گئے, انہوں نے بول بھی دیا ہے اگر, تو فوری طور پر وہ توبہ کر لیتے ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں؟ دنیاوی طاقتور جو لوگ ہیں نا, وہ جس طرح انہوں نے مال کمایا ہے نا, جی جی اس مال نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا, ایگزیکٹلی. اور پتھر دل ہو گئے. وہ انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ نہ بطش ربک لشدید کو جانتے ہی نہیں ہے صحیح کہ بے شک میرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. صحیح. اس نے شداد کو بھی پکڑ لیا, قارون کو بھی پکڑ لیا, حامان کو بھی پکڑ لیا. حامان کے پاس, قارون کے پاس کتنی دولتیں تھیں, کتنی دولت تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے, قارون کی آنکھوں کے سامنے جی سارے خزانے اس کے دفن کر دیے گئے زمین کے اندر. اس نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ میرے سارے خزانے زمین میں دبا دیے گئے, دھسا دیے گئے, اور بالآخر اس کو بھی دھسا دیا گیا, صحیح. اور اس کو بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ دھسایا گیا. اچھا ایک ساتھ زمین پھٹی, اندر نہیں گھس گیا. حالانکہ اللہ قادر تھا اس بات پر. ایگزیکٹلی. زمین پھٹی اور ایک ساتھ اندر چلا جاتا, ایک ساتھ اندر نہیں گیا. پہلے پنجے اندر گئے, صحیح پھر گھٹنوں تک اندر گیا, پھر صحیح پیٹ تک اندر گیا, صحیح پھر سینے تک اندر گیا, صحیح. پھر گردن تک اندر گیا, اور پھر جب اس کا سارا خزانہ جب دھس گیا زمین کے اندر اس کے سامنے, پھر اس کو آخر قسط میں اندر دھسا دیا گیا. صحیح. تو دنیا پر لوگ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں, اس لیے بولتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا الیکشن کے دنوں میں لوگوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے, اپنے آپ کو خدا بنا دیا انہوں نے, کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. جی علمان الحفیظ, کتنے بڑے بڑے بلنڈر, کتنے بڑے بڑے جھوٹ, اور کتنے بڑے بڑے دھوکے یہ عوام کے سامنے لوگ آ کر بے دھڑک. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ شادی میں گیا تو وہاں دنیاوی طاقت کا ایک جو ہے سر چشمہ, اچھا ٹوٹل دنیاوی طاقت کا سر چشمہ, جی وہ اپنی وی آئی پی گاڑی کے اندر سے اترتا ہے, آگے پیچھے پروٹوکول ہے, اور اس کی چال دیکھ کر مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اتنا اتراتا ہوا مت چل, اتنا اکڑ کر مت چل, نہ ہی تو زمین پھاڑ دے گا اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکے گا. صحیح بات ہے. تو اپنی چال کو میانہ روی اختیار کرے اپنی چال میں. لیکن جب وہ گاڑی سے اترا اور چلا سینہ تان کر, جی وہ لگ رہا تھا کہ یہ فرعون آ رہا ہے. صحیح.
ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں آ رہا جیسے اپنے آپ کو اس نے خدا سمجھا ہوا ہے. صحیح اور اس طرح لوگوں سے وہ ہاتھ ملا رہا تھا، بس ایک ہاتھ آگے کر کے، جیسے بس لوگ بڑے غلیظ لوگ ہوں اور صحیح گندے لوگ ہوں، اور یہی ایک جو ہے نا وہ آسمان سے اترا ہوا آدمی ہو. ہوں تو گلے ملنا، ہاتھ ملانا اسے پسند نہیں آیا تھا. صحیح تو یہ دنیاوی طاقتور لوگ اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو. اچھا، مزے کی بات یہ کہ کل ہمارے جو آپ نے دیکھا فیس بک پہ جو عالم صاحب آئے ہوئے تھے، جی جی علامہ حافظ راہیل سہروردی مدذلو، میرے استاد صاحب بھی ہیں، ان سے میں نے کچھ پڑھا بھی ہے، ماشاء اللہ. درس نظامی کے کچھ ماہ ان سے میں نے تعلیم حاصل کی. اچھا. تو ان سے کل بات ہوئی نا، جی میں نے انہیں کہا کہ اکثر خواتین اور اکثر بھائی جو ہے وہ میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں کہ بھائی ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہم پہ نظر بد ہو گئی ہے، ہم پہ کسی نے یہ کر دیا، کوئی جنات ہم پر آ گئے ہیں. صحیح تو حافظ صاحب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار ہمارے پاس کیا ہے جو ہم پر جادو ہوگا اور ہم پر لوگ جو ہے جنات چھوڑ دیں گے. صحیح بات. اتنے بڑے بڑے کروڑوں پتی کھرب پتی سیاستدان جو گھوم رہے ہیں، ان پر کوئی کیوں جادو نہیں کرتا بھائی؟ صحیح ان بات. کے اوپر کیوں کوئی چڑیل نہیں آتی؟ ان صحیح کے بات. اوپر متوسط ہم جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، ہم جو متوسط لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ ہمارے ٹینشن ہے. یہ صحیح بات. رات کو نیند ہمیں نہیں آتی، کھانا ہم لوگ صحیح کھاتے نہیں ہے، پیٹ ہمارا خراب ہے، صحیح. تو کندھے بھاری ہیں، سر بھاری ہے، تو کسی نے کرا دیا ہم پر، جنات آ گئے، بھوت آ گئے. صحیح. تو مجھے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے استاد محترم. اچھا. مجھے استاد محترم نے فرمایا کہ دیکھیے فرعون اتنا طاقتور تھا، خدا بنا دیا، بادشاہ بنا دیا. اس کے دور میں بہت سارے جادوگر بھی تھے اور بڑے ٹائٹ قسم کے جادوگر تھے اور بہت خطرناک قسم کے جادو کیا کرتے تھے. لیکن کیسا جادو کیا کرتے تھے؟ رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، ہاں ہاں ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ہاں اندر پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، باقاعدہ چلنے لگی. صحیح. لیکن بے جان کو جان ڈال دی، ایسا جادو تھا. ہاں تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت کسی جادوگر کے ذہن میں بھی کوئی آیا ہوگا نا کہ یار میں فرعون پر جادو کر کے خود فرعون بن جاؤں، خود صحیح بادشاہ بن جاؤں، صحیح میرا جادو کا بہت بڑا. صحیح تو اس کے جادو سے جادو کیا بھی ہو، صحیح. پاسبل اس جادو کے عملیات کیے بھی ہوں، لیکن اس سے جادو نہیں چلا فرعون پر. صحیح. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دیتا ہے، اچھا. اللہ نے ڈیل دیتا ہے، صحیح. ڈیل دے کر ان کو موقع دیتا ہے، شاید یہ پلٹ آئے. جب نہیں پلٹتے تو پھر اپنی پکڑ ان کے ایسے دکھاتا ہے، جی ان جھوٹے خداؤں پر اپنی پکڑ دکھاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ عبرت کرن بن جاتا. صحیح. اسی طرح جو ہمارے یہاں کے جو کرپٹ لوگ ہیں یا جو دنیاوی طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا دنیا پر صحیح اور لوگوں کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، تو صحیح. ان کے اوپر جادو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ان کو کینسر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے گردے کیوں نہیں خراب ہو جاتے؟ یہ بلڈ پریشر کے مریض کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی شوگر کیوں ہائی نہیں ہو جاتی، لو نہیں ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے چلتے چلتے؟ کیوں یہ لوگ اتنے دھڑلے سے مستنڈے ہو کر ہر سال، ہر 5 سال بعد، ہر سال بعد، ہر ایونٹ پر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بھاشن جھاڑتے رہتے ہیں؟ صحیح. لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، سر میں نہیں ہوتا ان کو. صحیح بات. تو صحیح بات. حافظ صاحب نے یہی جواب دیا کہ یہ آزمائش ہے، اچھا. یہ ان کو آزمایا جا رہا ہے. دنیا اچھا. دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور دنیا لے کر بھی اللہ واہ آزماتا ہے. واہ. انہیں دنیا دے کر آزمایا گیا ہے اچھا. اور یہ بھٹک گئے. انہوں نے اچھا. اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، انہوں نے صحیح. اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھ لیا. اچھا. حالانکہ کیا طاقت انسان کی ہے اصل میں؟ کیا صحیح طاقت؟ صحیح بات. جس کے پیٹ میں گند بھرا ہوا ہو جی جی اور جو مر کے مٹی میں ملنے والا ہو صحیح بات. اور جو غسل کے تختہ غسل پر جو بے جان ننگا لیٹا ہوا ہو، صحیح بات ہے. صرف ایک چادر کا بھی محتاج ہو کہ چادر بھی اس کے اوپر کوئی اور ڈالے گا، جی جی. تو کیا دنیاوی مقصد پر منڈ کرنا؟ کیا مکھی بھی نہیں لا تو سکتا یہ اپنے جملے اوپر وہ سے؟ لوگ بولتے ہیں. جی جی ہاں جی بالکل، مکھی ہلا سکتا، مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا. صحیح بات. اور اس کی طہارت بھی لوگ کرواتے ہیں. صحیح بات. اور وہ کل تک کا جو فرعون بنا ہوا تھا، کل تک جو بنا ہوا تھا، جی آج لوگوں کے ہاتھوں میں ہی وہ لوگ ادھر ادھر پلٹتے ہیں، لوگ ادھر پلٹتے ہیں، کوئی ٹانگ اٹھا رہا ہے، کوئی سر اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے. صحیح یہ بات. بے جان لاش پڑی ہے. صحیح بات. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک ہدایت عطا فرمائے. جملے کفریہ جملے بولنے میں بہت زیادہ یاد کرنی ہے، ہم لوگ پریشانیوں میں گھبرا جاتے ہیں. صحیح بات ہے. میں آپ کو اگلے سوال کے بعد میں آپ کو قرآن کریم واقعہ سناؤں گا، آپ جی پہلے پوچھ لیجیے تو پھر انشاءاللہ اس سے اور مزید ہمیں تقویت ملے گی ہمارے. بالکل. اچھا بس میں یہ سوال اور کروں گا کہ چونکہ میں نے دیکھا ہے اور کچھ چیزیں میرے ساتھ بھی اس طرح کی چلتی رہی ہیں اب تک کہ کوئی ایک کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ کام مکمل ہو، اور کہنا چاہیے کہ اتنا وقت سوچا نہیں تھا کہ لگے گا وہ کام کو، مسئلے کو حل ہونے میں، لیکن وہ وقت بڑھتا رہا اور وہ ایک حد اتنی ہو گئی کہ وہ تقریباً
12 سال 13 سال سے زیادہ کا وقت اگر لگ جاتا ہے تو اس میں بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پھر کچھ اس طرح کی حرکت کر لیتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کر لیتا ہے یا پھر اپنے ساتھ کچھ ایسی حرکت کر لیتا ہے